مولانا مول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ دوسرا حق جو ہے وہ بندوں کا بندوں پر ہے۔ اگر بندوں کا حق ادا نہیں کرتے تو معافی مشکل ہے، اس لیے کہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق ادا کرنا بندوں پر لازم اور ضروری ہے اور واجب کی منزل میں ہے۔ جب تک ہم بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری معافی ہو، ہماری توبہ قبول کر لی جائے، ہمارے استغفار کو قبول کر لیا جائے تو حقوق العباد کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو عند اللہ ہم مسئول ہوں گے۔ ایک صلاۃ بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہ کے نزدیک ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے بندوں کے حقوق کو ادا کیوں نہیں کیا۔ کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سب سے پہلا حق والدین کا حق ہے کہ جو ہم سب کو ادا کرنا ہے اور ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ حقوق الوالدین کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے فقرات کو پیش کیا تھا، جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ فقرے ہمیں تقریباً ہم سب کو یاد ہیں، اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ایک دوسرا رخ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جس طریقے سے اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ آیت اللہ دست غیب اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں تحریر فرماتے ہیں، جس طریقے سے اولاد حق والدین ادا نہ کرنے کی بنیاد پر، والدین کی ناراضگی کی بنیاد پر عاق ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ماں باپ بھی اگر اولاد کے حقوق ادا نہ کریں تو وہ عاق ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ عاق کرنے کا حق اولاد کو نہیں ہے، بارگاہ رب العزت سے عاق کیا جاتا ہے۔ اب وہ تفصیل میں میرے پاس جانے کا وقت تو نہیں ہے۔ اب جو اولاد کے بارے میں اولاد کے سلسلے سے والدین پر جو واجب ہے، جو ضروری ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی بہت توجہ سے سنیں۔
اس لیے کہ یہ بہت اہم گفتگو ہے۔ ہم ایک طرف ماں باپ کے حقوق تو بیان کرتے ہیں کہ اولاد پر کیا واجب ہے، ماں کے لیے کیا کرے، باپ کے لیے کیا کرے، والدین کے لیے کیا کرے، لیکن اس عنوان سے گفتگو کم ہوتی ہے کہ ماں باپ پر کیا واجب ہے کہ وہ اولاد کے لیے کیا کریں۔ آئیے، سب سے پہلا حق جو ماں باپ پر اولاد کے سلسلے سے ہے وہ ولادت کے بعد، ولادت سے پہلے گفتگو ابھی میں نہیں چھیڑ رہا ہوں، ورنہ منزل یہاں پر بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک دو جملے سن لیجئے تاکہ ہم اس طرح بھی متوجہ ہوئیں، خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، شادی کا مرحلہ ہوتا ہے، بیوی کا انتخاب، جس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے، جو ہماری شریک حیات ہے، اس کا انتخاب۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں سے ہی تربیت اولاد اور اولاد کے حقوق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمسر کا انتخاب، بیوی کا انتخاب، کیسی بیوی ہو، یہ بھی ایک الگ عنوان ہے، ایک مستقل موضوع ہے کہ جس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن صرف دو تین جملے میں عرض کروں گا۔ ہم اور ہمارا جوان، خاص طور سے نوجوان، جوان جو ہے وہ آج کے وقت میں خوبصورتی پر دوڑ رہا ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ خوبصورت کتنی ہے، جبکہ اصل معیار جو ہونا چاہیے وہ سیرت معیار ہونا چاہیے۔ اگر خوبصورت ہے لیکن سیرت اچھی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے شوہر کو بھی پریشان کرے گی اور بچوں کی بھی اچھی تربیت نہیں کرے گی۔ لیکن اگر سیرت اچھی ہے، کردار اچھا ہے، تو شوہر کی بھی قدردانی کرے گی اور اولاد کی بھی اچھی تربیت کرے گی۔ ہمارا جوان، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج یہ دیکھتا ہے، جب لڑکے کی شادی کی بات آتی ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں ہے، دولت مند باپ کے پاس، اس کے باپ کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، ہم کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، ان سب ساری چیزوں کی طرف انسان دھیان دیتا ہے۔ جبکہ حقیقت کیا ہے، متوجہ کس طرف ہونا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، کا سیرت دیکھنا چاہیے، مذہبی گھرانہ دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر مذہبی گھرانے سے بیوی کو نہ لاؤ گے تو تمہارے گھر کو بھی جو تھوڑا بہت مذہب ہے اس کو بھی مذہبیت میں تبدیل کر دے گی۔ لیکن اگر مذہبی گھرانے سے لے کے آؤ گے، اگر ہمارے گھرانے میں تھوڑی سی بھی لامذہبیت ہے تو اس کو مذہبیت میں تبدیل کر دے گی، وہ ایک اسلامی معاشرے میں تبدیل کر دے گی، اسلامی گھرانے میں تبدیل کر دے گی۔ ہم دولت دیکھ رہے ہیں، خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، بس اس کے علاوہ نہ ہمیں سیرت سے مطلب ہے، نہ ہمیں کردار سے مطلب ہے، نہ ہمیں مذہب سے مطلب ہے۔ جبکہ تعلیمات اسلامی یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر شادی کا وقت آئے اور شادی کرنے کے لیے جب آگے بڑھو تو یہ دیکھو کہ لڑکی تہذیب یافتہ ہے یا نہیں ہے، اسلام سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، یہ لڑکی جو ہے اسلام کے دائرے میں اسلامی تعلیمات سے آشنا ہے یا نہیں ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات سے آشنا نہیں ہوگی تو شوہر کی بھی خدمت نہیں کرے گی اور بچوں کی بھی تربیت اچھے سے نہیں کر سکتی۔ ایک صلاۃ بھیج دیں محمد علیہ محمد۔ پہلی منزل یہ ہے، شادی جب انسان کرتا ہے تو صرف خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، دولت دیکھی جاتی ہے، نہیں،
سیرت دیکھی جائے. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. آپ دیکھیں مولا کائنات یا اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اٹھا کے دیکھیں آپ، اور معصومین کے اقوال اٹھا کر دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ انتخاب ہمسر میں ہمیں کس چیز کو معیار قرار دینا ہے، کس چیز کو اپنانا ہے. گڑبڑی یہیں سے پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا مرحلہ، جب زوجہ اچھی ہوگی شوہر کا خیال رکھے گی، ماں اچھی ہوگی بچوں کا خیال رکھے گی. یہ اس وقت کی گفتگو ہے جو شادی کے مراحل جب طے کرتے ہیں ہم، یہ اس وقت کی گفتگو ہے. اور تاریخ گواہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب شکم مادر میں رہتا ہے تو ماں کے اٹھنے بیٹھنے بولنے سننے کی ساری چیزوں کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں. ساری چیزوں کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں. اب یہاں پر بھی ہمیں احتیاط کیا کرنا ہے؟ ہم جو سن رہے ہیں وہ واقعاً کیا سن رہے ہیں یہ بھی دیکھیں، اس لیے کہ جو ہم سن رہے ہیں وہی بچے پر اثرات مرتب ہوں گے. جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں دیکھ رہی ہیں، اسی کے اثرات بچے پہ مرتب ہوں گے. جب بچہ شکم مادر میں رہتا ہے تو حتیٰ کہ ماں کے اٹھنے بیٹھنے کا بھی اثر بچے پر پڑتا ہے. شکم مادر میں بچہ ہے، اگر گانا سنا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب پیدا ہوگا تو میوزک کا عادی ہوگا. اگر قرآن ماں سن رہی ہے، گھر میں قرآنی ماحول ہے، تو جب بچہ پیدا ہوگا تو قرآنی ماحول میں پیدا ہوگا. حتیٰ کہ جو ہم بولتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی طرف ہمیں متوجہ نہیں کیا جاتا، لیکن اب ظاہر سے میں پڑھ رہا ہوں تو ظاہر سے میں تو متوجہ کروں گا. گھر میں اسی لیے کہتے ہیں کہ جب شکم میں بچہ ہو تو جو آپ اپنے یہاں تصویریں لگاتے ہیں گھروں میں یا بیڈ روم میں جو تصویریں لگتی ہیں، اس تک کا اثر بچے پر پڑتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کرام آیات اعظام یا مقدس شخصیتوں کی تصویریں لگائی جائیں تاکہ اس کے اثرات اسی طریقے سے بچے پر مرتب ہوں. اگر ہم اپنے گھروں میں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور فلاں کی تصویریں لگائیں گے تو کیا بچہ علامہ پیدا ہوگا؟ کیا بچہ عالم پیدا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے یہاں سے تربیت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے عزیزو، بہت احتیاط برتنی ہے ہم کو. ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، زبان پر اگر نازیبا الفاظ ہیں تو اس کے اثرات بھی بچے پہ اثر انداز ہوں گے. اگر زبان پر قرآن کی تلاوت ہے تو اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوں گے. یہ تربیت اولاد ہے جس پر گفتگو نہیں ہوتی. یہ اولاد کے حقوق ہے جو والدین پر ضروری ہیں، واجب ہیں، کہ جنہیں ہمیں ادا کرنا ہے. اگر ہم ادا نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا ایک جملہ، یہ اولاد امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا نیک انسان نہیں ہوتا. عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد جیسی نعمت دی ہے امانت کے طور پر، کیا تم نے اس کی اچھی تربیت کی یا نہیں کی؟ سوال کیا جائے گا ہم سے. اگر ہم سے سوال کیا جائے گا اور ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو ہم خائن کہلائیں گے، امانت دار نہیں کہلائیں گے. قرآن کریم کا ایک بہت ہی مشہور و معروف فقرہ ہے جس کو اکثر و بیشتر علماء مبلغین پڑھا کرتے ہیں. قرآن میں ذکر ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا،
تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اہل و عیال کا مطلب کیا ہے؟ ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اولاد کو تاکید نہیں کر رہے ہیں. ہم خود تو مسجد میں جا رہے ہیں, اولاد اگر کھیل رہی ہے تو کھیلنے دیں. نہیں, بچوں کی تربیت کہاں سے شروع ہوگی؟ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ یعنی تمہارا خود کو بچانا کافی نہیں ہے بلکہ اپنی آل کو بھی جہنم سے بچانا ضروری ہے. ایک صلاح بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اب اس کے آگے گفتگو کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک مستقل موضوع ہے, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر تربیت اولاد کے سلسلے سے خالی گفتگو کی جائے گی. ایک مجلس میں تربیت اولاد مکمل ہونے والی نہیں ہے. میں صرف چنندہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جب بچہ پیدا ہو تو کیا کام ہے؟ پہلا کام کیا ہے اور ماں باپ پر کیا واجب ہے؟ اس کا اچھا نام رکھے. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا نام رکھے. ہمارے سماج اور معاشرے میں کیسے کیسے نام ہیں؟ اللہ اکبر, سوچنے والی بات. کیسے کیسے نام ہیں؟ تعلیمات اہل بیت, تعلیمات اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اچھا نام رکھے, بہتر نام رکھے. اس لیے کہ میدان محشر میں ناموں سے ہی پکارا جائے گا نا. ہم کیا کرتے ہیں؟ معاشرہ, سماج, سوسائٹی طرف دیکھیں کس طرف جا رہی ہے. ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے, معاشرہ کدھر جا رہا ہے, سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. نام بگاڑ دیتے, جبکہ قرآن منع کر رہا ہے, روک رہا ہے کہ کسی کو برے القاب سے مت پکارو, کسی کا نام مت بگاڑو. اور ہمارا سماج معاشرہ کیا ہے؟ ایک نام تو اس کا وہی ہوتا ہے, دوسرا نام بہت سے لوگوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اصلی نام ماں باپ نے رکھا ہے اس نام سے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. اس نام سے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. وہ جو بگڑا ہوا نام ہے اس نام سے جانتے ہیں. مثلاً کلو, پپو, پتہ نہیں اور کیا 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 کیا. اللہ اکبر. جبکہ آپ دیکھیں قسم خدا کی, ہم سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا؟ ہمارے 14 معصوم 14 ہیں اور ان میں ہر ایک کے کتنے کتنے القاب ہیں. بھائی نام ان ناموں پر رکھو جو اہل بیت کے نام ہیں, ان ناموں پر رکھو, ان القاب پر رکھو جو اہل بیت کے القاب ہیں. اگر ہم نام کچھ رکھ رہے ہیں اور پھر امید یہ کر رہے ہیں کہ بچہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے, کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنا حق ادا کیا پہلے مرحلے میں, قسم خدا کیا. وہاں باس پرس ہوگی, پوچھا جائے گا ہم کہاں بیٹھے, کیا سوچ رہے ہیں ہم. وہاں پوچھا جائے گا یہ تمہارا نام کس نے رکھا. بھائی سوال ہوگا, تم نے اپنی اولاد کا یہ نام رکھا کیونکہ امانت ہے, جب امانت ہے تو سوال ہوگا. کیا نام رکھا ہے, کیسے نام رکھا ہے. آپ دیکھیں, غور کریں. یہ نام وہ رکھے جن کے ہاں کوئی رہنماؤں کے نام ایسے نہ ہو. ہمارے رہنما تو 14 رہنما ہیں اور ہر ایک کے اتنے القاب ہیں. ان میں سے کسی ایک لقب کو آپ اپنے بچے کے نام پہ بچے کا نام رکھ لیجئے, اس پہ کیا مشکل ہے. لیکن نہیں, نام بگاڑنا بھی ہمارے سماج میں, معاشرے میں عام ہو چکا ہے. یہ سوال ہوگا. پہلی منزل کیا ہے نام کی, دوسری منزل کیا ہے اچھی تربیت. اچھی تربیت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ دیکھیے گفتگو تھوڑی سی کڑوی ضرور ہے لیکن مفید ہے. تربیت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ بچہ جب تھوڑا سا سمجھدار ہوا. بھائی کیوں کہا گیا جب بچہ پیدا ہو تو داہنے کان میں اذان دو, بائیں کان میں اقامت دو. کیوں کہا گیا 7ویں دن عقیقہ کرو؟ ہمارا سماج معاشرہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے. دیکھیے بہت سی جگہوں پر چونکہ میں جاتا رہتا ہوں تو ایک جگہ میں گیا تو ایسی بات چلی عقیقے کے سلسلے سے.
تو انہوں نے کہا مولانا ہمارے یہاں عقیقہ پھلتا نہیں ہے. کیا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی عقیقہ ہم لوگوں کو پھلتا نہیں ہے. عقیقہ کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آ گئی ہے. ذرا سوچیں آپ، غور کریں، فکر کریں آپ. جس کو اسلام بلاؤں کے ٹالنے کا سبب قرار دے رہا ہے، ہم اسی کو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بتا رہے ہیں. ہمارے یہاں عقیقہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کہ انہوں نے عقیقہ کرایا تھا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. انہوں نے عقیقہ کرایا تھا، ان کے دادا کا انتقال ہو گیا. بھئی دادا کی عمر ہو گئی ہوگی مرنے کی، اس لیے چلے گئے. وہ اللہ کے یہاں قضا قدر معین ہے نا، کب آنا ہے کب نہیں آنا ہے، کب موت آئے گی کب نہیں آئے گی. لیکن نہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سماج میں رائج ہیں. بہت ساری چیزیں ہمارے سماج میں ایسی ہیں جو واقعاً جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اور جو غیر اسلامی رسم و رواج ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے ہم کو. عقیقے کی منزل ہے، 7 دن عقیقہ کیا ہے، نام رکھا جائے، منڈن کیا جائے، ہے نا. یہ سب ساری چیزیں ہیں، تعلیمات اسلامی ہیں. اب کسی نے منت مان لی، دیکھیے عجیب و غریب ہمارے یہاں رسم و رواج کیسے. کسی نے منت مان لی اگر ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو ہم اس کا سر جو ہے حسین ٹیکری میں منڈوائیں گے، حسین ٹیکری میں اس کے بال منڈوائیں گے. بھئی ایسی منت اسلام کہہ رہا 7ویں دن منڈن کرو. اب ہم نہیں جا پائے، سال ہو گئی، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گیا. معلوم ہے وہ 3 سال تک بچے کے بال بڑے ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں. تعلیمات اسلامی کیا کہہ رہی ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں. 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، 7ویں دن منڈن کرنا ہے. تو گفتگو کہاں پہ تھی؟ تربیت اولاد کے سلسلے سے. اچھی تربیت. اب اچھی تربیت کیسے ہوگی؟ کہ یہ بچے جب تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں تو یہ جب سمجھدار ہو رہے ہیں تھوڑے، تو ان کے سامنے آداب اسلامی کا مظاہرہ کرو. ان کے سامنے جھوٹ مت بولو. جھوٹ تو ویسے بھی گناہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جو گناہ کبیرہ ہے. کل ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا کہ مولانا تھوڑی سی روشنی جو ہے گناہ کے اوپر بھی ڈالیے گا. تفسیر یہ خود ایک مستقل موضوع ہے. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے لیے کیا جائے وہ گناہ، وہ چیز گناہ ہوتی ہے. جو اللہ کی نافرمانی کا باعث بن جائے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، وہ کام کہ جس کو اللہ نے منع کیا ہے، وہ چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہے اور انسان وہی کر رہا ہے، تو یہ گناہ ہے. گناہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک گناہ کبیرہ ہے اور ایک گناہ صغیرہ ہے. گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کہا وہ گناہ کہ جس کے مرتکب ہونے کے بعد اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو گناہ کبیرہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، یعنی جس پر جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے. یہ اس کو بولتے ہیں گناہ صغیرہ، یعنی چھوٹا گناہ. چھوٹا گناہ مطلب یعنی معافی کے امکانات زیادہ ہیں، وعدہ نہیں ہے کہ آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نہیں، کبیرہ پہ یہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں آتی ہے. جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے. والدین کا آنکھ ہو جانا، یعنی والدین کے ذریعے سے آنکھ ہو جانا، یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، بڑے گناہ میں آتا ہے. اور کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اگر ہم یہ سمجھ کے انجام دے رہے ہیں تو چھوٹا گناہ ہے، اس کو سمجھ کے، اس چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے انجام دینا اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے، بڑا گناہ بنا دیتا ہے. کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، گفتگو بور کرنے والی تو نہیں ہو رہی ہے؟ اگر نہیں تو ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. کیونکہ یہ گفتگو کوئی جلدی کرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تربیت. بچے اچھے برے کی تمیز ہو رہی نا بچوں کو. جھوٹ مت بولو. موبائل پہ اب ہوتا نہیں. دیکھیے اب کہاں سے تربیت کیسے خراب ہوتی ہے، کہاں سے ہم بچوں کو غلط تربیت دینے لگتے ہیں.
ہم گھر کے اندر ہیں، بچہ چھوٹا ہے، کسی نے بیل بجائی، ہمیں معلوم تھا، ہمیں ٹائم دے رکھا تھا کہ فلاں صاحب آنے والے ہیں، ہم نے بچے کو بھیجا اور جا کے کہتے ہیں پاپا گھر پہ نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچے کی غلط تربیت کر رہے ہیں. بچہ اس کا مطلب یہ سمجھ لے گا کہ ہاں یہ گھر پہ رہو اور جھوٹ بولو تو کوئی بری بات نہیں ہے. یہیں سے غلط تربیت ہو رہی ہے. ہم جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. اور خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں یہ جملہ سنیں. مائیں اپنے مائکے کی طرف جھکتی ہیں، سسرال والوں کو ہمیشہ برائی کرتی ہیں بچوں کے سامنے. آج اگر یہ بچوں کے سامنے تم ایسا کرو گی، کل یہ بچے اسی راہ پر چلیں گے. آج تم ان بچوں کو اگر یہ سکھا رہی ہو کہ تمہارا چچا خراب ہے تو تم نفرت ڈال رہی ہو. کل یہ چچا سے ملے گا نہیں، چچا کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، فلاں رشتہ دار کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی. اور یہی نفرتیں جب بڑھتے بڑھتے دشمنی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، پھر انسان اس کو اچھا سمجھے گا ہی نہیں کہ ہم کو بچپن میں سکھایا گیا ہے کہ یہ غلط تھے، یہ غلط تھے، یہ غلط تھے. تو اس لیے تربیت کے سلسلے سے بہت محتاط رہنا عزیزو. اب میں سید سجاد علیہ السلام کی ایک دعا کا فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَعَيْنِي عَلَىٰ تَرْبِيَتِهِمْ وَتَعْدِيبِهِمْ وَبِرِّهِمْ. معبود ہماری مدد کر ان بچوں کی تربیت کرنے میں اور ان کو ادب سکھانے میں اور نیکی کرنے میں. یعنی تربیت کا معاملہ وہ معاملہ ہے، وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی بارگاہ میں چوتھا امام دست دعا بلند کر رہا ہے کہ معبود ہماری مدد کر ان کی بچوں کی تربیت کرنے میں، ان کو ادب سکھانے میں، ان کے ساتھ نیکی کرنے میں. آج اگر ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، بچوں کو ادب سکھائیں گے، بچوں کے ساتھ نیکی کریں گے، کل یہی بچے بڑے ہو کر ہماری تربیت کا صلہ ہم کو دیں گے، ہمارے ادب کا صلہ ہم کو دیں گے، ہماری نیکی کا صلہ ہمارے ساتھ نیکی کر کے ادا کریں گے. ایک صلاح بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. ہم نے کبھی بھی دیکھیے تربیت کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، بچوں کے حقوق کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، تو پہلا مرحلہ ان کا اچھا نام رکھیں، ان کی اچھی تربیت کریں. یہ بھی ایک تربیت، ایک اپنے جگہ پہ ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کی غذا کی ذمہ داری ہماری ہے، تعلیم کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اچھا، تعلیم کے لیے بھی ہمارا سماج اور معاشرہ ایک الگ ٹریک پہ جا رہا ہے. ہم دنیاوی تعلیم کی طرف تو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اتنا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن بچے کو پڑھنا آ جائے بس. تعلیمات اسلامی سے مزین کرنا ہر والدین کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، واجب ہے کہ تعلیمات اسلامی سکھائے جائیں. اسلام کے تعلیم کے اخلاق کیا ہے؟ اسلام کیسا اخلاق پسند کر رہا ہے؟ اسلام اخلاق کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے کردار کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو گفتگو کر رہے ہو، اس گفتگو میں تمہاری کتنی نرمی ہونا چاہیے، کتنی سختی ہونا چاہیے، تمہارے اندر عزیزوں کے بارے میں کتنی محبت ہونا چاہیے، عزیزوں سے کیسے پیش آنا چاہیے، بزرگوں کے ساتھ تمہیں کیسا سلوک کرنا چاہیے،
برابر والوں کے ساتھ تمہیں کیسا سلوک کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ تمہیں کیسے پیش آنا چاہیے، یہ جب تک تعلیمات اسلامی سے آشنا نہیں ہوں گے تب تک ہمارے بچے صحیح طریقے سے نہ تربیت حاصل کر سکتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک صلاۃ بھیج دیں محمد را علیہ محمد را۔ جناب قرآن کریم کے ایک دو فقرے میں لکھ کے لایا ہوں، جناب زکریا نے دعا کی معبود سے، اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر۔ عزیزو، نیک اولاد، صالح اولاد، اس کی دعا بھی کرنا ہے ہم کو، اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنانا ہے۔ اب بتائیے، جو انسان خود ایمان سے مزین نہیں ہوگا وہ اپنی اولاد کو ایمان سے کیسے مزین کرے گا؟ جس کی زبان خود اس کے قابو میں نہیں ہے وہ اپنی اولاد کو نیک زبان استعمال کرنے کے لیے کیسے نصیحت کر سکتی ہے؟ جو اپنے عزیزوں کے ساتھ مہربانی سے پیش نہیں آ رہا ہے اپنی اولاد کو کیا سکھائے گا کہ عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ جو والدین کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آتا، والدین کا خیال نہیں رکھتا، وہ اپنی اولاد سے کیا امید لگا کے رکھے ہوئے ہے کہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے؟ عزیزو، وہ منزل ہے کہ جس طرف ہم سب کو بہت توجہ کرنا ہے، بہت توجہ کرنا ہے۔ دنیا بھی اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں سکون مل جائے، دنیا تمہاری سکون و اطمینان کے ساتھ گزرے، اولاد کی اچھی تربیت کرو، اپنے آپ کو ایمان سے مزین کرو، اولاد کو ایمان سے مزین کرو، اپنے آپ کو اسلام سے مزین کرو، اولاد کو اسلام سے مزین کرو، تبھی جا کے دنیا میں بھی راحت ہوگی اور آخرت میں بھی راحت ہوگی۔ ایک اور صلاۃ بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے، یہ اولاد کے ذریعے سے ہماری آزمائش بھی کی گئی ہے، ہم کو آزمایا گیا، اولاد کے ذریعے سے امتحان لیا گیا ہے۔ ہم چھوڑ دیتے نا اولاد کو، جہاں بھی جا رہی ہے جانے میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَاعْلَمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا یہ مال، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہاری آزمائش ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، امتحان ہوگا، اس کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا، تم کو آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے تربیت اولاد، والدین کے لیے اولاد کا حق جو والدین پر ضروری ہے، لازم ہے، وہ یہ ہے کہ اچھا نام رکھیں، اچھی تربیت کریں، ان کی تعلیم کا اہتمام کریں، تعلیمات اسلامی سے مزین کریں، تعلیمات اسلامی کو سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، توحید سے آشنا کرائیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت ان کے دلوں میں، اہل بیت علیہ السلام کے واقعات، ان کی سیرت، ان کا کردار اپنے بچوں کو سنائیں، اور کوشش یہ کریں کہ انہیں اسی اصول کے تحت، اسی سیرت کے تحت خود بھی چلیں سیرت پر۔ جب خود چلیں گے تو اولاد خود بخود اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے گی۔ ایک صلاۃ بھیج دیں محمد را علیہ۔ بس میں نے گفتگو ختم کر دیا۔ دیکھیے کیسی تربیت کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اہل بیت کا گھرانہ ہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اہل بیت کا گھرانہ ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہماری زندگی کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے۔ کیسی تربیت کی اہل بیت علیہ السلام نے اپنی اولاد کی؟ امام حسن علیہ السلام اپنے عاشور جناب قاسم چچا کی خدمت میں بار بار جا رہے ہیں، چچا مجھے بھی اذن جہاد دیجئے، مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجئے، اس لیے کہ بتایا کیا حق، چچا کا حق کیا ہے، میرے بھائی کا حق کیا ہے۔ تربیت کا معاملہ ہے عزیزو۔ بس دو جناب قاسم کی شہادت کے
چونکہ یہاں تک میں لے آیا ہوں تو صرف 2 جملے جناب قاسم کی شہادت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں عزیزو۔ جناب قاسم کا سن کربلا میں آپ کا سن جو لکھا گیا ہے، جو علماء بیان کرتے ہیں، مقاتل لکھتے ہیں، وہ بہت چھوٹے ہیں قاسم، اور یہ کہا گیا کہ جناب قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا جاتا تھا۔ جب آپ بیٹھتے تھے گھوڑے پر تو آپ کے پیر رکاب تک نہیں پہنچتے تھے۔ عزیزو، کربلا میں قاسم کی شہادت وہ شہادت ہے۔ کربلا میں کچھ مرحلے ایسے بھی ہیں، کچھ منزلیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر بیٹھ کر روئے ہیں اور یہ نعرہ بلند کیا، وا غربتا۔ جناب قاسم جب رخصت کے لیے آئے ہیں اور چچا نے رخصت کیا ہے، تاریخ یہی کہتی ہے کہ جناب قاسم آتے ہیں، چچا اجازت نہیں دیتے، بس دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کو اور رونے لگتے۔ ماں نے قاسم کو بلایا، کہا بیٹا کیا بات ہے، اونو محمد قربان ہو گئے، تم اپنی جان کو کیوں بچائے پھر رہے ہو؟ جناب قاسم یہی فرماتے ہیں، اماں جب میں چچا کے پاس جاتا ہوں چچا مجھے دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں۔ ماں کہتی ہیں، میں فرماتی ہیں بیٹا قاسم اپنے بازو پر جو تمہارے بابا نے تعویذ باندھا اس تعویذ کو کھول کے پڑھو۔ اب جو تعویذ کو کھول کے پڑھا جناب قاسم خوش ہو گئے اور تعویذ کو لے کے چچا کی خدمت میں گئے۔ چچا نے تعویذ کو دیکھا، ایک جملہ کہا، بیٹا قاسم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم اپنی موت کا پروانہ لے کر آئے ہو؟ حسین نے تعویذ کو پڑھا اور اس کے بعد جناب قاسم کو یاد مل گئی۔ اب تاریخ تو مقاتل تو یہی لکھتے ہیں کہ قاسم رخصتی نہیں پڑھنا مجھے جناب قاسم کی، رخصت ہو کے میدان کربلا میں پہنچے، جنگ کرتے ہیں، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ قاسم نرغے آدھا میں گر گئے، اور ایک مرتبہ قاسم لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو گئے اور گھوڑے پر سنبھل نہ سکے تو زمین سے زمین پر آئے، آواز دی یا اماں ادرکنی۔ بعض ذاکرین بعض خطبہ پڑھتے ہیں کہ قاسم وہ شہید ہے کربلا میں کہ جب گھوڑے سے گرا ہے تو وہ چچا کو نہیں پکارا بلکہ آواز دی اماں۔ عزیز و عجیب و غریب منزل ہے، قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، چچا کو آواز دی، ابھی عباس زندہ ہے، علی اکبر موجود ہے۔ ایک جیسے ہی قاسم کی آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے۔ ارے فوجی اشقیاء نے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں، ارے بھاگنا شروع کیا۔ ارے زمین پر قاسم کا جسم، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے قاسم کا جسم ارے گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے۔ جیسے ہی گھوڑے کی ٹاپ قاسم کے جسم پر پڑتی ہے، آواز دیتے چچا مدد کو آؤ۔ بس ایک جملہ مجلس ختم کر رہا ہوں، فرماتے چچا مدد کو آؤ۔ چچا جب قریب پہنچے ہیں، اب تاریخ کہتی ہے، علامہ رشید ترا بھی پڑھا کرتے ہیں عزیزو، کہ امام حسین علیہ السلام جب قریب پہنچے ہیں تو قاسم نظر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ آواز دی بیٹا قاسم، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ آواز دی بیٹا قاسم، چچا پکار رہا ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، اے قاسم، ارے میں امام وقت آواز دے رہا ہوں۔ اب ایک مرتبہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ارے فضا میں بلند ہوئے، لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی۔
ایک مرتبہ حسین ابن علی نے آبا بچھائی، قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین کربلا سے چنا، آبا میں رکھتے گئے اور اس کے بعد ایک گٹھری بنائی، خیمے کی طرف لے کے چلے، در خیمہ پر پہنچے، ایک مرتبہ زینب کو آواز دی، ماں جائی زینب، زینب در خیمہ پر آئی، ایک سوال کیا، بھائیا آپ تو قاسم کو لے گئے تھے، میرا قاسم کہاں ہے؟ ایسے حسین خیمے میں داخل ہوئے، ارے آبا کو کھول کے رکھ دیا، ارے بہن زینب قاسم یہ ہے، ارے بھابھی فروا کو بلاؤ، ام فروا آئی، سر سجدے میں رکھ دیا، معبود تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی کو قبول